غزہ میں اسرائیلی بمباری جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 700 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ درجنوں فلسطینی تباہ عمارتوں کے ملبے میں پھنس گئے۔ غزہ میں ہر طرف تباہی ہی تباہی، شہادتوں کی تعداد 16,000 سے بڑھ گئی ہے۔ اسرائیل نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے جنوبی غزہ پر بھی حملے تیز کر دیے ہیں۔ غزہ کی صورتحال پر دیکھیے یہ رپورٹ۔ ایک ایک کر کے عمارتوں کی تباہی، دھواں، گرد و غبار اور ملبہ بنتی عمارتوں کے دوران چیخ و پکار۔ اسرائیل نے غزہ کے مزید کئی رہائشی پروجیکٹ تباہ کر دیے۔ اسرائیل کی درندگی عروج پر پہنچ گئی۔ 24 گھنٹے میں 700 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ صہیونی فورسز نے جبالیہ اور خان یونس سمیت 400 مقامات پر حملے کیے اور رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بنا دی گئیں۔ غزہ میں 6,000 بچوں سمیت شہداء کی مجموعی تعداد 16,000 سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ 40,000 شہری زخمی ہیں۔ 60% مکان تباہ کر دیے گئے ہیں اور اقوام متحدہ نے غزہ کو موت کی وادی قرار دیا ہے۔ ادھر حماس نے مکمل جنگ بندی تک مزید یرغمالیوں کی رہائی کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ عالمی ادارہ برائے صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بمباری کے باعث غزہ کے اسپتالوں کی صورتحال ناقابل تصور ہے۔ فلسطینی مجاہدین اور اسرائیلی فوجیوں کی گلی گلی لڑائی۔ غزہ پر مسلسل بمباری کے جواب میں غزہ کے مختلف علاقوں میں غاصب فورسز پر حملے۔ حماس کے بیان کے مطابق حجر الدیق میں 60 سے زائد اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی کر دیے۔ حماس ملٹری ونگ کے مطابق غزہ کے شمالی علاقوں میں منظم کارروائی کی گئی اور فوجیوں کے کیمپ کو 3 بارودی سرنگوں سے اڑا دیا۔ اسرائیلی فوج بڑی تعداد میں ہلاکتوں پر بوکھلا گئی ہے اور بڑے نقصان کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ نہ کرنے پر امریکہ میں مسلم تنظیموں نے آئندہ انتخابات میں جو بائیڈن کی حمایت نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی ریاست ایریزونا، وسکونسن، فلوریڈا، جارجیا، نیواڈا اور پینسلوینیا سے تعلق رکھنے والے مسلم رہنما مشیگن کے شہر ڈیر بارن میں اکٹھے ہوئے اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے جو بائیڈن کی حمایت ترک کرنے کا اعلان کیا۔ مشیگن میں حکمران جماعت ڈیموکریٹس نے وائٹ ہاؤس کو خبردار کیا کہ اسرائیل حماس جنگ کے معاملے پر جو بائیڈن عرب امریکی کمیونٹی کی حمایت کھو سکتے ہیں، جس سے صدارتی انتخابات کے نتائج پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ بحیرہ احمر سے گزرنے والا برطانیہ کا بحری جہاز راکٹ کی زد میں آ گیا۔ میری ٹائم سیکیورٹی فرم ایمبری نے کہا کہ بہاماس کے پرچم والے جہاز کو یمن کے مغربی ساحل کے قریب نشانہ بنایا گیا۔ میزائل لگنے سے جہاز کو نقصان پہنچا ہے۔ پینٹاگون کے مطابق یمن سے امریکی بحری بیڑے USS کارنی اور تجارتی جہازوں کی طرف میزائل اور ڈرون داغے گئے۔ انصار اللہ کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ ساری نے کہا ہے کہ بحیرہ احمر میں اسرائیلی، امریکی اور برطانوی مفادات پر حملے جاری رہیں گے۔ مجلس وحدت مسلمین کے چیئرمین علامہ راجہ ناصر عباس کہتے ہیں کہ بانی پاکستان نے اسرائیل کو ناجائز ریاست کہا تھا۔ ہم اس غاصب صہیونی ریاست کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ہمارے ملک میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرنے والے بدبخت امریکہ کے نمک خوار ہیں۔ کوہاٹ کی فضائیں اسرائیل مرد آباد، امریکہ مرد آباد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ مجلس وحدت مسلمین کے تحت غزہ کے مظلومین سے اظہار یکجہتی کے لیے نکالی گئی ریلی میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب میں علامہ راجہ ناصر عباس کا کہنا تھا کہ اسرائیل کا کوئی مستقبل نہیں ہے، مستقبل فلسطینیوں کا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسرائیل اپنے منطقی انجام کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ خوف میں رہتے ہیں، ڈر سے رہتے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں۔ اسرائیل سارے منصوبے ناکام ہو چکے ہیں، جنگوں کے ذریعے ایکسپینشن ناکام ہو چکی۔ علامہ ناصر عباس کا کہنا تھا کہ ملک میں جن جماعتوں کو امریکی اور اسرائیلی پشت پناہی حاصل ہے، عام انتخابات میں انہیں عوام کی بھرپور حمایت سے شکست دیں گے۔